اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی جگہ ارشاد فرمایا. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ولیوں سے مدد مانگنا شرک ہے، نبیوں سے مدد مانگنا شرک ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں قرآن پھر پڑھ لیتے نا. قرآن تم لوگوں نے پڑھا نہیں اور آگے ہمیں سمجھانے. ارے بدبختو، قرآن سورہ بقرہ اٹھاؤ نا. قرآن کی دوسری سورہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، اس میں آؤ نا. میں نے کہا آیت نمبر 258 سورہ بقرہ. کون سی؟ سورہ بقرہ کی 258 نمبر آیت. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لم تر الی الذی حاج ابراہیم. فرمایا کیا تم نے وہ نہیں دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا؟ کیا ہوا؟ مناظرہ. اب چونکہ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ. اب ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں نا دلیل دی. نمرود کہتا تھا ابراہیم اگر تمہارا رب سچا ہے تو کوئی دلیل دو نا، کوئی دلیل دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، مطلب زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. اب اللہ کی وحدانیت کی دلیل دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی دلیل یہ دی کہ اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ دلیل کس نے دی؟ اللہ کے نبی نے، کہ خدا وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں. اور آگے ایک جگہ سورہ عمران، کون سی؟ آیت نمبر 49. اب جی اللہ نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا. پہلے ارشاد یہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی دلیل یہ دی کہ اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب ادھر دیکھو سورہ آل عمران 49. ارے گھر جا کے پڑھنا نا. جو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، میں کہنا چاہتا ہوں قرآن پڑھنا. کیا جی؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کا بات ہوئی، اب عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین. تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، پرندے کی مٹی کی مورت بناتا ہوں. پھر آگے فرمایا الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. پہلے پرندے کی مورت بناتا ہوں مٹی سے، پھر اس میں کیا مارتا ہوں؟ پھونک. کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ زندہ ہو جاتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ادھر خدائی کی دلیل یہ دی کہ خدا وہ ہے جو زندگی عطا فرمائے. ادھر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہا میں پرندہ بناتا ہوں اور پھونک مارتا ہوں اور زندگی عطا ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ صرف اللہ کی بھی اللہ کے نبی نے بیان کی. میں نے کہا یہ صرف تو عیسیٰ کی بھی ہے. میں نے کہا اب کیا شرک ہوا؟ جو شرک کا شور بجاتے ہیں اب شرک نہیں ہوا کہ زندگی تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی تو وہ عطا کرتا ہے جو رب ہو. ادھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں بھی تو زندگی عطا کرتا ہوں. ارے شرک کے جھوٹے فتوے لگانے والوں، یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت پڑھو نا.
کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے، اللہ کے رب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو زندگی عطا کرے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا میں پہلے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی بھی ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کی بھی ہے۔ میں نے کہا شیخ ہوا، کہا نہیں مولوی صاحب آپ مسئلہ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا آپ سمجھا دیں حضرت صاحب۔ کہنے لگا کہ اللہ کی یہ صفت ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ ذاتی صفت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی ہے۔ میں نے کہا یہ فلسفہ تمہیں ولیوں کے بارے میں سمجھ نہیں آیا، یہ فلسفہ تمہیں رسول اللہ کہنے والوں کے بارے میں سمجھ نہیں آیا، یہ فلسفہ داتا صاحب کی دفعہ سمجھ نہیں آیا، تمہیں فلسفہ سمجھ نہیں آیا تو منہ اٹھا کے کہنے لگے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اور بتاؤں تمہیں قرآن میں شرک کی تعلیم نہیں دی، قرآن نے تو حق کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔